یہی آشیان خداؤں کے مسکن ہمارے ویرانے۔ قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد اور ان کی ادا کا نام ہے۔ اب قربانی کے اندر نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کی یاد اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانی کا عمل کر رہے ہیں۔ اس میں اگر نیت گوشت کھانے کی ہوگی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اس میں نیت یہ ہو کہ میں نے دکھانا ہے کہ میں نے بہت بڑا جانور لیا ہے، میرے محلے دار نے 2 لاکھ کا ویڑا لیا، میں اس سے بھی بڑا لوں گا 3 لاکھ والا، بھائی میں اس سے پیچھے کیوں رہوں؟ تو ایسی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور قربانی کے اندر ہمیں نیت کو خالص رکھنا چاہیے، پہلی بات، اور دوسری بات دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، تیسری بات مال حلال ہونا چاہیے۔ حرام کے مال کی آمیزش سے قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے اندر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہترین امر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک خود کھائیں، ایک پڑوسیوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو جو قریب میں رشتہ دار ہیں یا دور میں ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غرباء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، قربانی کی سب کچھ فریج میں بھر دیا اور پورا 2-3 ماہ چلتا رہتا ہے۔ بھائی فریج کے اندر رکھا جانے والا گوشت، اس کے اندر ایک تو ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، ذائقہ نہیں ہوتا، دوسرا یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے 2-3-4 حد کر لیں تو ہفتے سے اوپر گوشت تو فریج کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قربانی کے موقع پر میں آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں اور دوسرے غرباء اور مساکین کا بھی خیال کریں، اور اس کو عبادت سمجھ کر کریں، اور اس کو حضرت ابراہیم اسماعیل کی یاد سمجھ کر کریں۔ اور اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو قربانی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔